رحمہ اللہ آئے تھے کراچی، ہمارے طالب علمی کا آخری سال تھا، اس میں ان میں ایک بات کہی کہ یہاں کے اور ہندوستان کے علماء کا فرق یہ ہے کہ ہندوستان کے جو عالم ہیں ان کا عوام سے بہت گہرا تعلق ہے اور یہاں کے علماء کا نہیں ہے۔ یہ میں بات کی کہ وہاں کا جو عالم ہے وہ ہر مسلمان اپنے گھر کا فرض سمجھتا ہے اس کا، یہاں فاصلہ ہے۔ اس فاصلے کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ نہ ہم ان سے ہمدردی رکھتے ہیں نہ وہ ہم سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ میرے شیخ سے ایک آدمی نے آ کر کہا، مولوی صاحب نے، کہ لوگ مجھ سے محبت نہیں کرتے، تو حضرت نے فرمایا کہ حدیث شریف میں آتا لا خیر فی من لا یالف ولا یولف، اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو نہ خود کسی سے محبت کرے اور نہ کوئی اس سے محبت کرے۔ تو شیخ نے پوچھا کہ اس میں پہلے محبت کرنے کا بیان ہے یا کروانے کا بیان ہے، یہ بتاؤ۔ نے کہا کرنے کا۔ تو تم کتنی محبت کرتے ہو آپ اپنے مقتدیوں سے، کتنا ان کے لیے روتے ہو، ان کے دکھ درد میں کتنے شریک ہوتے ہو؟ ہاں؟ جب تم محبت نہیں کرتے تو کیسے کریں گے؟ جب ہم محبت کریں گے تو ہوگا نا۔ یہ الحمدللہ میری عادت ہے، ایمبولینس گزرے نا میرے پاس سے ٹو ٹو کرتی تو میں دعا کرتا ہوں اللہ میں اس مریض کو شفا دے، بیچارہ جو بھی ہے۔ بارات گزرے تو دعا کرتا ہوں اللہ ان کو خوش رکھنا، بھی خوش خوش، ایسا نہ ہو کہ بعد میں ایسا ہو جائے ابھی خوش خوش جا رہے، بچی جا رہی ہے، بچہ جا رہا ہے، اللہ ان کو خوش رکھنا ہمیشہ کے لیے۔ پہلے آپ کو محبت کرنا ہے پھر لوگ آپ سے محبت کریں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم محبوب بنے رہیں، ہم کسی کے محب نہ بنیں۔ ہمارے حضرت والا یہ جو شعر سناتے تھے نا کہ نیست معشوقی کہ زلف چلی پاں داشتن، معشوقی یہ نہیں ہے کہ زلف رکھ لو بس یوں ہلائے تو بس عاشق ہو مر جائیں۔ نیست معشوقی کہ زلف چلی پاں داشتن، درد سر بسیار باشد پاس دل ہا داشتن، درد سر بہت ہے ہر ایک کی پاسداری کرنا، خیال کرنا، اس کو دعا کرنا اس کے لیے۔ درد سر بسیار باشد پاس دل ہا داشتن، پھر وہ بھی آپ پر مریں گے، ان کو کوئی تاب نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، خوش ہوں گے وہ کہ ان کے پاس جانا، کیونکہ آپ ان کے لیے مر رہے ہیں، آپ ان کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اللہ کا بہت شکر ہے، کوئی بھی جگہ چھوٹی بڑی کوئی کسی کا کوئی وہ ہو جائے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے تو میں نے تو ایسے ایسے اسفار کیے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ بسوں کی چھتوں پر بیٹھ کر میں نے سفر کیا پروگرام کے لیے کہ یار انہوں نے بنایا، چلو اتنے وسائل نہیں رکھتے کہ ہم گاڑی لے جائیں اور ہمارے پاس خود وسائل نہیں ہیں، تو بس کی چھت پر بیٹھ کر گاؤں میں چلے گئے، رات وہاں رہے، بیان کیا۔ اب پورا گاؤں آتا ہے بیان میں ہمارے اس میں، گیا تو میں ایک ہی دفعہ تھا، لیکن اب پورا گاؤں آتا ہے کہ وہ ہو حضرت آئے تھے اس وقت ہمارے گاؤں میں۔ آج ایک بڈھا تھا بالکل، جی وہ بالکل ایسے تھا، وہ آج وہ فوجی ریٹائر ہے، وہ داڑھی بھی میری تقریر پر ہی رکھی تھی، اور وہاں نہ بجلی تھی اور نہ سپیکر تھا، وہ انڈیا بارڈر کے اوپر تھا، کہتے جی بتی بھی نہیں جلا سکتے کہ گولی چولی نہ مار دے۔ ایسے میں بیان کیا، عجیب بات، اس بیان کی عجیب برکت، چونکہ مجاہدہ بہت ہوا تھا، 2 کلومیٹر تو ریت میں پیدل چلنا پڑا ہمیں، تو مجاہدے کی برکت ہے کہ مجمع میں جتنے لوگ تھے سب نے داڑیاں رکھ لی۔ وہ آج بابا آیا ہوا تھا، اس کے پوتے نے آج اس کا یہاں دستار بندی تھی، آج میں سمجھا شاید فوت ہو گیا لیکن وہ زندہ ہے، وہ بابا مجھے بالکل جھکا ہوا تھا بیچارہ۔ انسان خود بھی محبت کرے پھر لوگ اس سے محبت کریں گے۔ ایک بہت اہم بات ہے جو رسول اللہ نے فرمایا، آپ علیہ السلام امت کے لیے روتے تھے، امت پوری فدا ہے، کون سا جو فدا نہیں، آپ روتے تھے امت کے لیے، یہ ہمیں سکھایا۔ اپنی ذات کے لیے جینا کوئی جینا نہیں کہلاتا کہ بازی بس ہمیں کیا ہے، یہ لفظ بہت برا ہے، کیوں نہیں بھائی، کم از کم دعا تو کر سکتے ہو۔ ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی جو شرح کرتے تھے کہ من نفس قربت عن مومن نفس اللہ قربات یوم القیامہ، جو کسی مومن کی چھوٹی سی تکلیف دور کر دے گا قیامت کے اللہ اس کی بے شمار تکلیفیں دور فرما دے گا۔ قربات جمع استعمال کی، قربات چھوٹی سی، قربتاً تنویر تنکیر کے لیے اور تقلیل کے لیے، تھوڑی سی چھوٹی سی
تو اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کی بہت سی قربات ان میں بڑی چھوٹی ساری دور کر دے گا۔ حضرت استاد نے ایک سوال اٹھایا کہ نفس جو ہوتا ہے، نفس ایک ہوتا ہے نفس، فا کے سکون تھے وہ، تو وہ اندر جو بدماغی بیٹھا ہے جس کی اصلاح کے لیے پیر ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نفس، نفس میں نا سانس لینا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیا من نفسا، یہ سانس لینے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب پیغمبر سلام نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ حضرت استاد نے سوال اٹھایا، آپ اور بھی لفظ لا سکتے تھے، عربی میں تو بہت الفاظ ہیں دور کرنے کے لیے، فرمایا کہ اس میں اشارہ کیا ہے کہ کچھ نہ کر سکو مسلمان بھائی کی تکلیف پر تو ٹھنڈا سانس ہی بھر لو۔ عجیب، سبحان اللہ۔ ہائے، اس سے بھی تمہاری قیامت کے دن مصیبتیں اللہ دور فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ بتائیں، یہاں تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یار کی تکلیف ہو تو کم از کم آ ہی بھر لو یار بیچارہ تکلیف میں، لیکن میرے بس میں نہیں، میں کیا کروں بھائی۔ جیسے دنیا میں حالات آتے ہیں، مسلمانوں کو حالات آتے تو ہم یہاں بیٹھے کچھ نہیں کر سکتے، تو نہیں کچھ نہیں بھائی، ٹھنڈے سانس لے لو، اس سے تمہارا بھی کام بنے گا اور تمہاری آہ کی وجہ سے ان کا بھی کام بنے گا، کوئی اللہ رستہ ضرور نکال دے گا۔ بہت اہم چیز ہے، اس لیے یہ مزاج بنائیں۔ ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ جو یہاں پر اس اجنبی جگہ پر، جہاں کی زبان ثقافت کسی چیز سے واقف نہیں تھے، یہاں وہ ایسے ہو گئے کہ آپ نے خود فرمایا وفات سے پہلے کہ جب میں دنیا سے جاؤں گا ہر گھر میں روئیں گے لوگ کہ ہمارا بڑا چلا گیا، اور وہی پورے شہر کا حال تھا، ہر آدمی کہتا ہمارا بہو ہے، ہمارا بڑا چلا گیا۔ کیا تھا کہ لوگوں کی تکالیف سنتے تھے تو خود چلے جاتے تھے حل کرنے کے لیے، کوئی مسئلہ حل کرنے کے لیے خود چلے جاتے، جھگڑے ہو جاتے تو چلے خاندان میں جھگڑے اکٹھا کرتے ان کو، بھائی تم کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ کسی نے بلایا نہیں، خود جاتے، بیماروں کے لیے ہسپتال جاتے، کئی دفعہ دیکھا۔ یہاں پر ایک بڑے مولانا صاحب تھے بریلوی مکتبہ فکر کے، تو ان کی ٹانگ کٹ گئی شوگر کی وجہ سے، تو ٹانگے پر بیٹھ کر ان کے گھر عیادت کے لیے گئے۔ جی، سبحان تو جب ان کے گھر عیادت کے لیے گئے تو ان کے بھی لوگ ہیں، تو وہ تو مجمع جمع ہو گیا وہاں پر، ادھر سے ہمارے لوگ بھی تھے، ان کے بھی تھے، تو وہ پہلے کچھ نہ کچھ الٹی سیدھی بات ممبر پر کر دیتا، تو اس کے بعد اس کی زبان کو ایسے روک لگی کہ اس نے کبھی پھر ابا جی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ جی، سبحان اللہ۔ یہ اخلاق تھے، ہر ایک کا خیال رکھتا تھا، ہر ایک کے پاس جانا، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا۔ بہت میں نے دیکھا والد صاحب کو کہ کبھی پیدل سفر کرتے تھے یا تانگے پر وہ جا رہے ہیں، چھوٹوں کے حقوق بھی ادا کر رہے ہیں، بڑوں کو بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس اجنبی جگہ پر ایسا کر دیا کہ ہر گھر ان کا گھر تھا۔ سبحان اللہ۔ تو وہی چیز اللہ تعالیٰ نے آگے ہمیں وراثت میں ان سے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ان کے زمانے میں بھی مہمانداریاں چلتی رہتی تھی، لوگ آتے رہتے تھے، اور عجیب عادت تھی والد صاحب کی، سردی کے موسم ہے، سردی کا موسم، 12 بجے مہمان نے آ جانا رات کو، اور مہمان کون ہونا؟ جس نے صبح کو عدالت میں مقدمہ لڑنا ہے، گاؤں سے آنا ہے اس نے، وہ کوئی بندہ عام اجنبی، ہوٹلوں کا نظام تو ہوتا نہیں تھا، تو اس نے کہا کتنے جائیے؟ انہوں نے کہا جی عیدگاہ چلے جاؤ۔ اس نے ابا جی کا دروازہ کھٹکھٹانا ہمارے گھر کا، ابا جی نے باہر نکلنا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی میں مہمان آیا ہوں، مجھے روٹی بھی چاہیے، بستر بھی چاہیے۔ اب ہم لوگ جو ہے نا رضائیوں میں دبکے ہوتے تھے، اس زمانے میں تو رضائی ہوتی تھی، یہ کوٹیاں موٹیاں ایسی چیزیں تو بہت کم میسر ہوتی تھی، کمبل اوڑے ہوتے تھے، وہ کھیس لیا ہوتا تھا یہ۔ تو وہ ابا جی نے ڈاکٹر جمیل صاحب کو اٹھانا، وہ سائیکل اچھا چلاتے تھے، کہ چلو جلیل کو ساتھ لو، ادا سے روٹی لے کے آؤ، ادا سے اڈے سے روٹی لاؤ، کیونکہ فریج مریض تو ہوتے نہیں تھے، نہ کوئی روٹی بچتی تھی، تو اڈے پر بھیجنا ہم نے روٹی لانی۔ ڈاکٹر جمیل صاحب تھوڑے سے غصے بھی ہوتے تھے، اور پنجابی میں کہتے ہیں انہوں پتہ نہیں ہے آدھا مقدمہ لڑنا ہے، انہوں نے رات میں آ گئے، اسی سے وہ ڈاکٹر صاحب غصے بھی ہوتے، لیکن ابا جی کا آرڈر ہوتا، ہم نے اس کو روٹی کھلانی، روٹی کھلانے کے بعد اس کو بستر دینا، اس کو ایک مہمان خانے میں سلانا، ابا جی جاگتے رہتے، پھر ان کی تسلی ہوتی، اور صبح اس نے مقدمہ لڑنا اور ہم نے چلا جانا۔
اس لیے لا خیر فی من لا یالف ولا یولف، اس آدمی میں خیر نہیں ہے جو نہ خود کس سے محبت کرتا ہے نہ اس سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ انسان کا قلب ایسا ہونا چاہیے، نفرت کو جگہ نہ دیں قلب میں، یہ نفرت کے لیے نہیں ہے، اللہ نے دل بنائی محبت کے لیے۔ صرف کفر کی نفرت ہے جو مطلوب ہے، کیونکہ کفر چیز ایسی ہے جس کو قلب کو مناسبت ہی نہیں اس سے، اور کس چیز سے نہیں، مسلمان مومن سے نہیں، ہزار کمی بیشیاں ہوں، ہزار کمی بیشیاں ہوں، آپ اپنا دل گندہ نہ کرو، محبتیں بساؤ اس میں، محبت اس کی خوراک ہے، اور اللہ کی محبت اور رسول اللہ کی محبت تگڑی خوراک ہے، یہ سب سے تگڑی خوراک ہے۔ دل کی خوراک میرے شیخ فرماتے تھے محبت ہے، یہ محبت سے پھلتا پھولتا ہے، کھلتا ہے، کھلتا ہے اور کھلتا ہے، کھلتا بھی ہے کھلتا بھی۔ نفرت نہیں، نفرتیں نہیں پھیلاؤ، بات بھی نہیں کرو، دل کی بیماری میں کم ہوگی۔ آپ کی بیماری ہے، یہ سٹریس ہوتا ہے اسی وجہ سے۔ جی جی، اس سے تو دل کی بیماری کا ریشو بھی کم ہوگی۔ چلو